اب یہاں ایک اور چیز نوٹ کیجئے گا، میں آپ کی توجہ تھوڑی سی چاہوں گا. قرآن مجید کی ہم تفسیر کرتے ہیں، جیسے ابھی یہ 2-3 آیتوں کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ترجمہ کرتے ہیں، مفہوم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. ایک ہوتی ہے تاویل عام اور ایک ہوتی ہے تاویل خاص. ان دو لفظوں کو سمجھیے گا، اصول تفسیر میں یہ دو لفظ بڑے قیمتی ہیں. ایک ہوتی ہے تاویل عام، جنرل انٹرپریٹیشن، کہ جس میں اس آیت میں جو خوبیاں بیان ہوئی ہیں، میں، آپ، زید، بکر، علی، قاسم، جو بندہ بھی یہ 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے گا، اللہ رب العزت ہر شخص کو یہ وعدہ عطا کرے گا. یہ ہوتی ہے جنرل انٹرپریٹیشن، تعویل عام. کوئی بندہ بھی اس سے مراد ہے کہ جو یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیتا. ایک دوسری ہوتی ہے تعویل خاص، اسپیسیفک انٹرپریٹیشن جس کو کہتے ہیں، کہ اس سے جب آیتیں نازل ہوئی تھی تو خاص کوئی شخصیت اللہ کی یہاں مراد تھی، کہ اس سے وہ بندہ مراد ہے ان 3 خوبیوں سے. تو بہرحال علماء تفسیر جب تفسیر کرتے ہیں تو تعویل عام بھی سامنے رکھتے ہیں، تعویل خاص بھی سامنے رکھتے ہیں. تو یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان آیتوں میں تعویل عام کے اعتبار سے کوئی بھی ہو سکتا ہے مراد. جو بندہ یہ 3 خوبیاں پیدا کر لے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ کا وعدہ اس کو بھی حاصل ہوگا. لیکن یہاں پہ تعویل خاص کے اعتبار سے علماء کہتے ہیں کہ ان 3 خوبیوں سے سب سے پہلے جو امت محمدیہ میں شخصیت مراد ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، کہ اس بندے کے اندر یہ 3 خوبیاں بکمال و تمام موجود تھیں. نمبر 1 خوبی نوٹ کیجئے گا، من اعطا، اللہ نے کہا جو دیتا ہے، بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بہت بانٹا ہے، بہت تقسیم کیا ہے، بہت خرچ کیا اللہ کی راہ میں. بلکہ خرچ کرنے کا عالم یہ تھا کہ مدینے میں کچھ مفلس اور نادار اور غریب جو گھرانے تھے، ان کی کفالت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی، ماہانہ وظیفہ ان کو پہنچایا کرتے تھے. کئی گھرانے دیکھا، پتہ چلا غریب آدمی ہے، مسلمان ہے، توحید والا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ کی بڑی عبادت کرتا ہے، لیکن ہے کمزور مالی لحاظ سے. کہا پریشان نہیں ہونا، یہ تمہاری کفالت، تمہارے بچوں کی کفالت میرے ذمہ. کئی گھرانے تھے، جیسے وہ سورہ نور میں مستہ کا واقعہ آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں کچھ بول بیٹھے تھے، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے انکار کر دیا کہ میں اس کی خدمت روک لوں گا، وظیفہ جو دیتا ہوں نا ماہانہ. تو اللہ نے آیتیں نازل کر دیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو بندوں کو بھی معاف کر دو. یہ جب آیتیں اتری، آپ کو پتہ ہے میں اشارہ کر رہا ہوں، جب آیتیں اتری تو حضرت ابوبکر صدیق نے نہ صرف کہ ان کو معاف کیا، بلکہ پہلے سے زیادہ مدد کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے. تو من اعطا، مستقلاً طور پر انہوں نے بانٹا، تقسیم کیا. اور یہیں تک بس نہیں ہے، بلکہ مکے میں جب کئی لونڈیاں اور غلام جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کے مالکان کافر تھے اور وہ ان پر ظلم کرتے تھے، تو ان کو منہ مانگی قیمت پر آزاد کرواتے تھے خرید کر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی آزاد کردہ غلاموں میں ایک نام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، کہ امیہ نے کہا منہ مانگی قیمت، پھر اس کو چھوڑوں گا، ورنہ اسی طرح مارتا پیٹتا رہوں گا جب تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑ دیتا. کہا منہ مانگی قیمت لے لو، اس کو چھوڑ دو. منہ مانگی قیمت دی. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر کہا کہ بہت بڑا غزوہ ہے، بہت بڑی جنگ ہے، بہت بڑی طاقت کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، روم کی طاقت لے کے آؤ، بڑی ضرورت ہے. صحابہ کرام نے اپنی استطاعت کے بقدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال پیش کیا، جنگ کے لیے، غزوے کے لیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی آپ کو پتا ہے. اور کئی صحابہ تو مزدوری کر کے، سارا دن مزدوری کر کے جو کوئی گندم جو ملتا وہ رسول اللہ کی خدمت میں لا کے پیش کر دیتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ ہر وقت ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکلنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، ان سے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے.
غزوہ تبوک کے لیے مال لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کوانٹٹی میں، مقدار میں بہت تھوڑا سا، اور سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پہنچے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ آج تو میں جیت گیا، آج میں بازی لے گیا، لیکن نبی اسلام کی خدمت پہنچے تو آپ نے سوال کا انداز بدل لیا، یہ نہیں پوچھا کیا لے کر آئے ہو، بلکہ یہ پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ تو گھر میں چھوڑ کر کیا آئے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال نصف کیا ہے، آدھا آپ یہاں اللہ کے رستے کے لیے لے آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑ کر آؤں۔ ابو بکر آپ کا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سارا لیا۔ یہ چیز ہے من اعطا، جس نے اللہ کے رستے میں دیا، بانٹا، تقسیم کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں آپ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ کے خطبے میں یہ الفاظ تھے ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس چلا جائے یا دنیا میں رہے، اور اس بندے نے فاختار ما عند اللہ، اس نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ یہ اب خطبہ دے رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر ایک جگہ بیٹھے رونے لگ پڑے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کرے، کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا اس شیخ کو کیا ہوا ہے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ تو ایک شخص کا نام لے رہے ہیں، ایک بندے کا نام لے رہے ہیں، اس میں رونے والی کون سی بات؟ بعد میں بتایا گیا کہ اللہ کسی کو اختیار دیں اس چیز کا، وہ رسول اللہ سے بڑھ کے اور کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ ہی مراد ہے۔ لیکن نبی اسلام دوران خطبہ جب آپ کی نظر پڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، تو رسول اللہ سمجھ گئے کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں، کیونکہ وہ میری بات کا مفہوم سمجھ گئے ہیں، میری جدائی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبے میں ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہو کے کہا لا تبکی یا ابا بکر، ابو بکر روئیے مت، ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، لوگو اللہ نے میرے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت یعنی ساتھ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال کی وجہ سے سب سے زیادہ اگر اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے تو ابو بکر صدیق کی وجہ سے کیا ہے، ان کے مال کی وجہ سے، ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کی رفاقت کی وجہ سے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِّنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا اپنا تو ابو بکر صدیق کو ضرور بناتا۔ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّةُ، لیکن یہ ہے کہ اسلامی بھائی چارہ اور اسلامی محبت انشاءاللہ قائم ہے۔ اور آپ نے پھر نصیحت کی لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، صرف یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ آج بھی آپ جاتے ہیں باب السلام اور باب الرحمہ کے درمیان جو دروازہ ہے جس کو حاضی خوخت و ابی بکر کے نام سے اوپر لکھا ہوا ہے، تختی لکھی ہوئی ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہے، وہ آج بھی قائم ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنا شعار بنایا، من اعطا، جس نے تقسیم کیا، جس نے بانٹا، جس نے جو ہے وہ اللہ کی راستے میں خرچ کیا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے۔